بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. جس طرح اللہ مسجد حسین مرتبہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ عزیزوں، گزشتہ جس حدیث سامنے میں گفتگو چل رہی ہے وہ آج نویں مرحلے میں داخل ہے. رسول دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کے لیے ایک پیغام لے کر گئے، ایک راہ لے کر گئے کہ قرآن اور اہل بیت سے متوسط جو ہوں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. یعنی اہل بیت اور قرآن کا دعوت چھوڑا تو تم دنیا سے بھی جاؤ گے اور آخرت میں تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. اس لیے ہم جاتے جاتے تم کو دو راستے دے کر جا رہے ہیں. ان دونوں راستوں کو تمہیں تھامنا ہے، اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں دعوت ہے. ایک عام زندگی کا انسان ہوتا ہے، ہم میں سے آپ میں سے ہر یہ شخص کمائی کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ایک ایسے مقام میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ کمانا شروع کر دیتا ہے. لیکن وہ جو کما رہا ہے اس کو ابھی اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم. وہ کما تو رہا ہے، اپنے جینے کا فرض ادا کر رہا ہے، لیکن زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کی زندگی کا مقصد تب شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے خود اپنی اولاد ہوتی ہے. جب اس کی اپنی خود کی اولاد ہوتی ہے تب اس کی زندگی کا مقصد شروع ہوتا ہے. یعنی اب کمائے گا تو اپنی اولاد کے لیے مکان خریدے گا، اپنی اولاد کے لیے آرام اور آسائش عطا فرمائے گا تو اپنی اولاد کے لیے جگہ خریدے گا، تو اپنی اولاد کے لیے اچھا مکان خریدے گا، تو اپنی اولاد کے لیے اچھا کالج مہیا کرے گا، تو اپنی اولاد کے لیے. یعنی انسان اپنی زندگی کا مقصد تب شروع کرتا ہے جب اس کی خود اپنی اولاد ہوتی ہے. اولاد ہوتی ہے تو جتنے کچھ کر رہا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے کہ میری اولاد آرام سے رہے، میری اولاد سکون سے رہے. جب وہی باپ جانا چاہتا ہے تو وصیت کر کے جاتا ہے کہ سارا مال، ساری دولت، سارا مکان میں اپنے اولاد کے نام کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے بعد میرا بچہ، میرا نور نظر، میرا دلاتے جگر بھٹکنے نہ پائے، لوگوں کے تانوں سے محفوظ رہ سکے، اس کے لیے ایک مکان بناتا ہے. اس کے لیے جو جمع پونجی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کر کے جاتا ہے. جب ایک سنگ دل انسان، سنگ دل باپ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، وہ تو نہ سوچ کر جائے گا کہ اب میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک ایسا راستہ بتا کر جاؤں کہ یہ راستے سے بھٹکنے نہ پائے، یہ راستے سے بھٹکنے نہ پائے. غور کریے گرامی، حبیب اس دنیا سے گیا تو اس نے ہمیں دو نجات کے راستے دے دیے. لیکن اگر کوئی اعتراض کرے، چلیے مان لیتے ہیں ہم نے آپ نے ہم کو دو راستے دیے، قرآن اور اہل بیت، ہم ان دونوں کو تھامنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ دونوں آپس میں ہی کب تک رہیں گے؟ یہ دونوں آپس میں کب تک رہیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو ہم ان دونوں کا دامن تھام لیں، کچھ سال کے بعد یہ دونوں الگ ہو جائیں. ان کا اپنے خود دونوں کا رشتہ، یعنی قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کب تک ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ایک سال کے بعد، چند سالوں کے بعد، یا ہماری حیات کے آخری لمحوں میں یہ دونوں الگ ہو جائیں. کہیں تم پوری حدیث نہیں سمجھے. میری پوری حدیث ہے کہ حتیٰ الحوض کہ یہ روز محشر دونوں ہم سے آ کر ملاقات کریں گے. یعنی قرآن اور اہل بیت ہم دامن دے کر جا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں بیچ راستے پر تم کو چھوڑ دیں گے، بلکہ حوض کوثر پہ ہم سے آ کر ملاقات کریں گے. حوض کوثر میں ملاقات کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ دونوں یقیناً ہمارے پاس آئیں گے. تو اب یہ کوئی گنجائش نہیں ہو گئی کہ اب کس کا دامن تھا، کہ قرآن کا دامن تھامے یا صرف اہل بیت کا دامن تھا، بلکہ ہمیں دونوں کا دامن تھامنا.
ہمیں دونوں کا دامن تھامنا ہے. اللہ نے سلسلہ ہدایت کو شروع کیا ہے آدم سے، کیونکہ انسان یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اشرف مخلوقات تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد بھی اس کی زبان اللہ نے دی ہے، تو یہ چین گوئیاں ضرور کرے گا. تو اللہ نے ہدایت کے راستے کو تو بعد میں خلق کیا ہے، ہدایت دینے والے پہلے بنائے ہیں. اللہ نے راستہ بعد میں خلق کیا ہے، راستہ دکھانے والے پیدا کر کیے. مشکل بعد میں بنائی ہے، مشکل کشا کے لیے مشکل کشا کو پہلے خلق کیا ہے. اور اگر یہ دھیان نہیں، تو اللہ نے ہدایت کے راستے کو رکھا. سب سے پہلے ہدایت آدم سے شروع ہوئی. پتلا بننے کے لیے تیار ہوا، فرشتے کو حکم دیا گیا 4 مٹیاں لے کر. مٹی آتی گئی، پتلا تیار ہو گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے خلقتو بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. عجیب معاملہ ہے، اس کی کوئی اپنی خود کی ایک ذات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. دیکھیے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اسی لیے ایک ساتھ ہے. اللہ کہہ رہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. دعویٰ کیا ہے قرآن نے، اس دعوے کو پورا کیا ہے علی نے. علی خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ میں وہ میرے یہ دونوں ہاتھ ہیں کہ جس نے آدم کے پتلے کا خمیر بنایا ہے. دعویٰ کیا اللہ نے، پورا کیا ہے علی نے. یہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ. اب جب پتلا تیار ہو گیا تو اللہ کا حکم آیا سب کے سب سجدے میں چلے گئے. سب کے سب سجدہ کر لیں. کس کو؟ آدم کو نہیں کہا، پتلے کو نہیں کہا. اذا نفخت من روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے. یعنی اشارہ کیا یہ پتلا بن رہا ہے، لیکن یہ کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں تو سجدہ کر لیں. یہ نہیں کہا کہ آدم کا سجدہ کرنا، یہ نہیں کہا کہ آدم کو پتلے کا سجدہ کرنا، بلکہ اپنے حکم کا جب میں روح ڈالوں سب کے سب سجدے میں ڈالا. اچھا فرشتہ جو مرمون جو تھا ابلیس، یہ سارا معاملہ کہاں دیکھ رہا ہے، ابھی کچھ بول نہیں رہا. آدم ابلیس کے سامنے پورا بنا، پورا مجسمہ، پورا اسٹرکچر جو ہے ابلیس کے سامنے بن رہا، لیکن خاموش کھڑا دیکھ رہا، کچھ بول نہیں رہا. بولا کب؟ جب کہا کہ سجدہ کرنے کا. اب یہ اپنے اوپر اکڑ گیا. تو اللہ نے کہا وبا استکبر، کہ تو نے غرور کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے. کس بات کا؟ اب اللہ پوچھے ماں منع، اے ابلیس تم کو کس نے منع کیا، کس چیز نے تم کو روکا اس کو سجدہ کرنے کے لیے؟ تو کہتا ہے خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تم نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. دیکھیے اللہ نے یہاں تک برداشت کیا کہ اللہ کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ ایک زمانہ آئے گا شیطان انکار کر دے گا. عالم الغیب ہے وہ، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اس کو سب کو پتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب آدم کا پتلا بنے گا تو یہ شیطان انکار کرے گا. اللہ کو پتا تھا، لیکن اللہ نے بھی نہیں بولا. اللہ چاہتا تو جنت سے اسی وقت نکال دیتا کہ ایک زمانہ آئے گا میں آدم کو سجدہ کرواؤں گا، تم انکار کرو گے تب نکالے جاؤ گے. اللہ چاہتا نکال دیتا، لیکن نہیں نکالا. اس لیے نہیں نکالا کہ میری عدالت پر حرف نہ آنے پائے. میں پہلے بتاؤں گا، جب یہ انکار کرے گا تب مردود بارگاہ کروں گا، تب مردود بارگاہ کروں گا. ابھی نہیں نکالا. اب جب بنا دیا تب کہاں سجدے کرے. تو اس نے کیا کہا کہ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے ہاتھ سے بنایا، آپ افضل ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا. اگر یہ کہہ دیتا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، صرف انکار کر دیتا، تو ہو سکتا ہے شاید ممکن پوائنٹ بھی ہو سکتا اللہ معاف کر دیتا اگر خالی کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. لیکن اس نے گھمنڈ کیا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہوا کہ اس نے انکار کے ساتھ ساتھ میرے حجت خدا کی بنائی ہوئی نبوت کی توہین کری ہے. اس کے انکار کو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن توہین کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. یہ توہین ابھی آپ آگے سمجھیے گا انشاءاللہ. میں اپنی توہین نہیں برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنی حجت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اب اس نے انکار کس بات کا کیا کہ اس کو مٹی سے بنایا، میں اس مٹی کا سجدہ نہیں کروں گا. حالانکہ اللہ مٹی کو سجدہ نہیں کرا رہا تھا، اللہ کرا رہا تھا اپنے حکم کو، اپنے حکم کو. یعنی اب اگر کوئی مٹی سے انکار کرتا ہے تو آپ
یہ جہاں بھی دیکھیے گا، آپ اگر کسی کو لعنت بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے مٹی رکھ دیے، اگر وہ سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ شیطانی نفس ہے، اب چاہے وہ عام مٹی ہو یا کربلا کی سجدگاہ کی مٹی ہو، کوئی کی مٹی ہو، وہ شیطانی نفس کا ہو۔ بے شک محمد والے محمد سبحان اللہ انکار کیا سبحان اللہ کیا مٹی کا سجدہ نہیں، انکار کر دیا، اللہ نے کیا تشریف لے جائیے واپس، تم نے میرے حجت کا انکار کیا، پروردگار تو نے اس نے انکار کیا، برداشت کر لیا، لیکن جب توہین کری تو برداشت نہیں کیا۔ کہ ہم دیکھو گناہ کرنے والوں کو ایک موقع دیتے ہیں، توہین کرنے والے کو ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیتے ہیں۔ پروردگار اور کیا واقعہ ہوا اس کا کہ جناب نوح اور جناب لوط کی قوم گناہ پہ گناہ کر رہی تھی، نبی کو ستا رہے تھے، جناب نوح نے ہاتھوں کو بلند کے پروردگار تیرے نبی کو ستا رہے ہیں، تیری تقسیم کر رہے ہیں، میرا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر عذاب بھیج دے، ان کے اوپر عذاب بھیج دے۔ آواز قدرت ہے نوح ابھی اور تبلیغ کرو، ان کو ابھی اور سمجھاؤ، ان کو اور تبلیغ کرو، ہو سکتا ہے راستے پر آ جائیں، ہو سکتا ہے نیک کے راستے پر آ جائیں، ان کو ابھی اور سمجھاؤ، ان کی اور تبلیغ کرو، ہو سکتا ہے آ جائے۔ پروردگار سے نبی دعا کہہ رہا ہے کہ عذاب بھیج دے، لیکن عذاب نہیں بھیج رہا ہے۔ یہی جناب لوط کی قوم میں بھی ہو رہا ہے، ان کو ستا رہے ہیں، نازیبا کلمات ان کے اوپر کر رہے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں جناب لوط، لیکن عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہی حکم ہو رہا ہے کہ ابھی اور تبلیغ کریے، ابھی اور راہ راست پر لائیے، ابھی ہو سکتا ہے آ جائے، ابھی تبلیغ کریے۔ یہاں تو ایک موقع دیا جا رہا ہے، لیکن شیطان کو ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیا۔ یا آپ نے سنا ہو یا قرآن میں پڑھا ہو کہ یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے ابھی سجدہ نہیں کیا، 1 گھنٹے بعد سوچ کے کر لینا، 2 گھنٹے کے بعد سوچ لینا، 1 دن کا اور موقع دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ توہین کری ہے، توہین کری ہے کہ تم نے تو اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، یہ توہین کری اللہ کی، تو اللہ نے توہین کو برداشت نہیں کیا۔ اور جناب نوح اور جناب لوط کی قوم بھی گناہ کر رہی تھی، لیکن توہین ابھی نہیں کری تو عذاب نہیں آیا۔ عذاب تب آیا کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، جب کشتی بنا رہے تھے تب عذاب آیا۔ پروردگار لکڑی کی کشتی بن رہی ہے، اب تو نے عذاب کیوں بھیج دیا؟ کافی میں معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک گناہ کر رہے تھے تو موقع دیا جا رہا، اب انہوں نے ہماری لکڑی کی کشتی کی توہین کری۔ پروردگار تجھے لکڑی کی کشتی بہت پسند ہے کیا؟ نہیں، لکڑی کی کشتی نہیں پسند ہے، لکڑی کا تو مجسمہ بنایا جاتا ہے، لکڑی کو جلایا جاتا ہے، لوگ لکڑی کو جلاتے ہیں تجھے غصہ نہیں آتا، لوگ لکڑی کا مجسمہ بناتے ہیں تجھے خیر نہیں آتا۔ آخر اس نوح کی کشتی کی لکڑی کا کیا مجال ہے، کیا معاملہ ہے کہ تجھے اتنا غصہ آیا کہ تو نے عذاب بھیج دیا؟ کہ مجھے نوح کی کشتی کی جو لکڑی کی بنائی اس لکڑی کی اہمیت نہیں تھی، اس لکڑی میں جو پنجتن کے نام کی قیمت لگی تھی، اب قوم والوں نے اس پنجتن کا احترام نہ کیا، اس بنا میں میں نے عذاب بھیج دیا۔ اب جب پنجتن کو اس لکڑی پہ لکھے ہوئے نام کا پنجتن کا توہین برداشت نہیں ہوتا تو آج کے زمانے میں اگر کوئی عالم کو دیکھ کر انکار کرے، فرائض کو دیکھ کر انکار کرے، کیونکہ ان سب پر بھی پنجتن کا نام ہوتا ہے۔ جیسے طوفان نوح کے ذریعے نوح کی قوم کو غرق کر دیا، اگر کوئی اس کا انکار کرتے تو اللہ بھی بدنام کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اللہ توہین کو برداشت نہیں کرتا، گنہگار کو برداشت کر دیا۔ ان کو ابھی اور موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے گناہ کی توبہ کرے، لیکن توہین کو برداشت نہیں کرتے۔ شیطان کو کیا کہا؟ فخرج، فوراً امیڈیٹلی، ایک لمحے کا موقع نہیں ہے، نکل جاؤ، سوچنے سمجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، فوراً نکلو۔ کیوں؟ تم نے میرے حجت کی توہین کری، تم نے غرور کیا، نکل جاؤ۔ اچھا کچھ سلا تو دو گے، اتنے سال کی عبادت کری، کیا فاتو میں کری ہے؟ کچھ تو اجر دو۔ کوئی کرایہ دار بھی اگر کہیں رہتا ہے، بہت پرانا قدیمی کرایہ دار ہے، تو مکان مالک سے الٹا پیسے لے کر جاتا ہے مکان چھوڑنے کے لیے۔ مکان آپ کا چھوڑ رہے ہیں تو اس کا کرایہ تو دیے جتنے سال، مطلب کرایہ بھی دے رہا ہے اور گھر بھی مالک کا، لیکن کرایہ دار پیسہ لے کے جا رہا ہے۔ تو شیطان کہہ رہا ہے اتنے سال کی عبادت کری ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟
وقت نامعلوم تک ہی مہلت دے دیں. جاؤ دیا. اور کیا چاہیے؟ انسانوں کا اگر ایک بچہ ہو تو میرے گھر 2 ہو، انسانوں کا 2 ہو تو میرے گھر 4 ہو، انسانوں کا 4 ہو تو میرا 8 ہو، انسانوں کا 8 ہو تو میرے 16 ہو. یعنی جتنا انسان کیا ہو میری اس کی ڈبل ہوگا. یہ بھی دیا. اور کیا چاہیے؟ کیا میں انسان کو دیکھوں انسان مجھے نہ دیکھ پائے. یہ بھی خاصیت ہے. یہ بھی دے دیا. کہ یہ سب لے کر کرو گے کیا؟ یہ سب لے کر کرو گے کیا؟ کہ تمہارے نیک بندے کو صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا لے کر یہ سب کرو گے کیا؟ کیا مقصد ہے سب لینے کا؟ تمہارے نیک بندے کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا. صراط مستقیم سے توجہ کریے گا جملوں پر. صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. یہ شیطان نے کہا صراط مستقیم سے. نبی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ارشاد آیا الحمدللہ کی تفسیر چل رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. ایک شخص کھڑا ہوا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے خاموش کر دیا. پھر آگے بڑھے، پھر ایک شخص کھڑا ہوا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر بتایا نہیں. پھر ایک شخص کھڑا ہوا یہ صراط مستقیم ہے. اب رسول کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کو صراط مستقیم کہتے ہیں. علی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. یعنی شیطان نے اس روز اول یہ کہا کہ تیرے نیک بندے کو صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. اب اگر کوئی علی کی ولایت سے انکار کرے سمجھے گا شیطان نے اس کو اپنے پنجے میں لے لیا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. نعرہ حیدری یا علی. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. شیطان نے کہا سبحان اللہ. صراط مستقیم سے بہکاؤ. صراط مستقیم علی کی ولایت ہے. بے شک. علی کی ولایت ہے. وہاں کہا تھا تیرے نیک بندوں سے. اب اگر کوئی آج علی کی ولایت سے انکار کرتا ہے سمجھیے شیطان نے اس کو اپنے پورے اظہار میں کر دیا. بے شک. اگر علی کی ولایت سے بے شک بے شک. علی کی ولایت کسی عام انسان کی دی نہیں، اللہ کی عطا کی دی. بے شک. اللہ کی عطا کی دی. نہ صرف ہمارا عقیدہ ہے، نہ صرف ہماری کتاب ہے، نہ صرف ہمارا قرآن ہے، بلکہ ہمارے دوسرے برادر کی کتابوں میں بھی، ان کا جو اپنا قرآن ہے اس میں بھی، ان کے قرآن کے ترجمے میں بھی، ان کے قرآن کی تفسیروں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر غدیر میں آیا ہے تو صرف علی کی ولایت کے لیے ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. چلا انکار کر دیا، نکال دیا، مردود بارگاہ بنا دیا. کیوں؟ اللہ کی حجت کا انکار کیا، اس لیے مردود بارگاہ بنا دیا، نکال دیا گیا جنت سے. بہترین کھانا. ساتھ ہی ساتھ جناب آدم کو بھی نکالا گیا. آپ نے ترک اولا کیا ہے، آپ بھی تشریف ہے. ساتھ ساتھ میں یعنی شیطان بھی نکلا ہے، جناب آدم بھی نکلے. جناب آدم آئے ترک اولا کر کے زمین پر آئے. اب پریشان ہے کہ واپس کیسے جائیں. اب واپس جا رہے ہیں، اب وہ کیسے جائیں واپس؟ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا. پھر وہی بات آئی، اللہ نے جبریل کو بھیجا. کیا بات ہے؟ میں پریشان ہوں، جنت سے نکل کے آئے تو پریشانی تو ہوگی. جانا چاہتے ہو؟ کہاں چاہتا ہو؟ تو کہا ان 5 ہستیوں کا وسیلہ کیوں نہیں دیتے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ان 5 کا وسیلہ بناؤ، جنت تمہاری آغوش میں آ جائے گی. محمد والے محمد. 5 کا وسیلہ بناؤ. اسی لیے نبی 2 راستے دے گئے، قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت ان کا دامن تھام لے. قرآن نے بھی اپنے اہمیت کی دلیل دی. کیا دلیل؟ قرآن نازل ہونے والے سے پوچھا مجھے بتاؤ قرآن. اچھا جو حدیث بیان فرمائی، حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین. کچھ لوگ اس کا ترجمہ گرا قدر کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم وزن، کچھ کہتے ہیں مضبوط. الگ الگ ترجمہ اپنے اپنے لغت میں، اپنی اپنی زبان میں لوگ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ثقلین. حالانکہ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم پلہ، مثل، برابر. ثقلین برابر کا ہے.
ایسا نہیں کہ ایک چھوٹا ایک بڑا. مثال کے طور پر دو دوست آپس میں چل رہے ہیں, ایک بڑا ہے تو ایک چھوٹا. چھوٹے کے دل میں ابھی احترام ہے بڑے کا, تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ بڑے کے آگے نکل جائے, کیونکہ احترام ہے بڑے کا. لیکن اگر دونوں برابر ہوں گے تو کبھی کوئی آگے ہوگا, کبھی کوئی پیچھے ہوگا, کبھی کوئی آگے ہوگا, کبھی کوئی پیچھے ہوگا. قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں, دونوں ساتھ چلتے ہیں. تو قرآن کے لیے یہ بات نازل ہوئی تو قرآن تمہاری صفت کیا ہے, میرا خطرہ ہے تو کیا ہو کہ مجھ سے نہ پوچھو, جس کے قلب میں متحد نازل ہوا اس سے پوچھو. رسول کی خدمت میں آئے, یہ بتائیے قرآن کی اہمیت کیا ہے, قرآن کیا گرا کر کیا چیز ہے. تو قرآن وہ چیز ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک, حبیب یہ قرآن کی بات ہے. اب اہل بیت کو بھی آپ نے کہا, تو اہل بیت کی کیا دلیل ہے, اہل بیت کی بات بتائیے. تو کہا اہل بیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کہا, یہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کے لیے بات مانی ہے تو مسلمانوں سے نہ پوچھو, عیسائیوں سے پوچھو. موبائلے کا وقت آیا تو موبائلہ کے سب سے بڑے عالم نے کہا کہ ہم موبائلے پہ جائیں گے, اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا پنجتن کا نور تو یہی بات کہی کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. ان میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں اگر یہ دعا کرتے تو پہاڑ اپنا راستہ بدل دے, پہاڑ اپنا راستہ بدل دے. اچھا, اسی عالم نے اپنے محلے کے ایریے کو کچھ لوگ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو جو مباہلہ کرنے آ رہے ہیں کون کون ہے. اور ایک بات یاد رکھو, اگر رسول اپنے ساتھ رہنے والے کو لے کر آ رہے ہیں تو مباہلہ کر لینا, لیکن اگر اپنے اہل بیت کو لا رہے ہیں تو مباہلہ نہ کرنا. کیوں؟ ان کے قاضیوں کو بھی بات پتا تھی کہ اگر رسول لے کر آئیں گے اپنے ساتھ رہنے والوں کو تو ان میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ہوگی. لیکن اگر اپنے خاندان والوں کو لائیں گے, اپنے گھر والوں کو لائیں گے, تو جب صادقین کا مجسمہ ہے, سچائی کا مجسمہ ہے, اہل بیت اور قرآن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے, نجات کا راستہ ہے. ہم نے نہ قرآن کو اہل بیت سے الگ کیا اور نہ اہل بیت کو قرآن سے الگ کیا. اس لیے اگر ہم کسی ایک کو الگ کرتے ہیں تو ہم خود غرق ہو جائیں گے. ان کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے گا, نہ قرآن کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا, نہ اہل بیت کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا. قرآن جب سے نازل ہوا ہے ابھی تک اور آنے والے زمانے سے لے کر قیامت تک خدا کا معجزہ ہے. تو جتنے بھی بدلنے والے ہیں وہ بدل جائیں گے, لیکن قرآن نہیں بدلے گا. بے شک بے شک, قرآن اپنی جگہ مسلم رہے گا, کیونکہ اللہ نے اس کے محافظ کا خود اپنا اوپر ذمہ دیا ہے. کوئی قرآن کو بدل نہیں سکتا. اس طرح قرآن نہیں بدل سکتا, اسی طرح اہل بیت نہیں بدل سکتے. جو ہمارا پہلا بھی محمد تھا, وہی اوسط بھی محمد ہے, وہی آخری بھی محمد ہے, سب کے سب محمد ہیں. تو محمد بھی بدل نہیں سکتا. ایک کربلا ہوئی تھی 61 ہجری میں جو ان کے ساتھ 72 عذاب تھے, اور ایک کربلا ہوتی جب امام کے ساتھ 313. وہ کربلا تو نہیں ہوگی, لیکن جب آئیں گے تو بدلہ ضرور لیں گے. کس کا بدلہ لیں گے؟ ہم آپ کا امام جب حضور فرما کے آئیں گے آنے کعبہ سے, تو سب سے پہلے آئیں گے عراق میں جہاں ان کا گھر ہوگا, مسجد سہلا, اور مسجد کوفہ آپ کا دارالخلافت ہوگا. آپ کا دارالخلافت ہوگا مسجد کوفہ. آنے کے بعد مسجد کوفہ میں سب سے پہلے منبر لگے گا اور مجلس حسین بنا ہوگا مسجد کوفہ. عزیزان آج 9 محرم, آج کا وقت اور کل کا وقت, عصر کا وقت ہوگا, زہرا کا گھر اجڑ زہرا کا گھر اجڑ چکا ہوگا, خیموں میں آگ لگ چکی ہوگی. عابد بیمار وہ بیمار ہے کہ جسے لڑنے کی اجازت نہیں, مصلحت پروردگار. لیکن آج جو شب گزرے گی
بہت ہی دردناک شخص. راوی کہتا ہے کہ خیمہ اور خیام حسینی سے ایسی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے تلاوت قرآن کی، کہ جیسے مدھمکھی کے چھتے سے بھنانے کی آواز آتی تھی، ایسے آوازیں آ رہی تھی تلاوت قرآن کی. ہاں عزیزان گرامی، شب عاشور ہے، آج کی رات بہت ہی دردناک آواز ہے. اسی لیے کسی نے کہا مصرع پڑھا، اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی زینب. آج زینب کے اجڑنے کا دن آ گیا. زینب کے دل میں بہت زخم ہے عزیزان گرامی، بہت زخم ہے عزیز. جب رات کا تنہائی ہوا، رات کا سناٹا ہوا، تو امام حسین علیہ السلام اکیلے نکلے اپنے مقصد لے کر. ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ میں نے آقا حسین کو دیکھا کہ اکیلے یک و تنہا جا رہے تھے، تو میں بھی انہیں کے پیچھے پیچھے جانے لگا. امام نے سمجھ لیا پیچھے آ رہا، کہا ہلال آ جاؤ میرے ساتھ آؤ اور تمہیں پورے کربلا کا منظر دکھاتا. ایک مرتبہ ہلال آگے آگے جاتے ہیں مولا کے ساتھ ساتھ، تو مولا کہیں سے پتھر ہٹا رہے ہیں، کہیں سے کانٹے ہٹا رہے ہیں. کہا مولا ایک دم کانٹے پتھر ہٹانے کے کیا وجہ ہے؟ یہی وہ پتھر ہوگا، یہی وہ کانٹا ہے کہ یہاں میرے علی اکبر ایریا رکھ لے گا، یہی وہ پتھر ہوگی جہاں میرا عباس چاہے قلم کرائے لے جا رہے گا، یہی لکیر ہوگی جب میں اپنے شجمائے کو کسی جلدی کی ریت پر لٹا دوں گا. لیکن آپ کیا پانی بنا ملے گا، لیکن وہ بنا کا تیر چلے گا جو میرے شجماہ کا گلا چھید دے گا. ہلال ایک ایک زمین دکھاتے جاتے ہیں، چلتے چلتے فرات کے کنارے آ گئے. کہا ہلال یہی ہے وہ جگہ جب میرا عباس سکینہ کے لیے پانی لینے آئے گا. پانی تو نہیں جائے گا، تالی مچ کے سکینہ بھی نہ جائے گی، لیکن عباس کا علم پہلے میں جائے گا. جب سکینہ عباس کے علم کو دیکھے گی تو مرثیہ کہے گی اے میرا چچا ابو آپ سکینہ کے لیے پانی لے رہے ہیں. ارے اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ شادے کٹا کے وہی سو جائیں گے، سکینہ پیار سے مر جاتی، لیکن کبھی رات تک شفا نہ کرتی. خدا آپ کی آوازوں میں نزول رحمت فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہلال کو سارا زمین کربلا دکھاتے، زمین کربلا دکھاتے ایک نشے کی طرف جانا چاہتے تھے کہ ہلال اپنا دل بیٹھ سنبھال کے وہیں بیٹھ گیا. کہا ہلال کیا ہوا، بیٹھ کیوں گئے؟ کہا آ جاؤ. کہا ہلال کہتا مولا نشے میں کوئی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بہت عجیب منظر ہے. کہا ہلال نظروں سے پیچھے کر لو، ارے تیری ماں اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے، مولا کی زمین کو صاف کر رہی ہے. کہا ارے ایک منظر ہوگا جب شمر کا منظر چلے گا زمین کربلا میں آؤگا، کہیں میرا دل جانوں کے اوپر نہ گر جائے، میری اماں زمین کربلا کو. حاضرداروں جب سارا منظر دکھا دیا، اب منظر آتا ہے کہ سب کو بنا کے اینے میں آئے تو ساری بیویاں اپنے اپنے گود کے بالوں کو تیار کرتی ہیں. علی اکبر سے لیلا کہتی ہے بیٹا علی اکبر کل جلدی چلے جانا، کہیں ایسا نہ ہو تم سے پہلے اصغر شہید ہو جائے، بیٹا جلدی جانا. ادھر قاسم کو میں فرما تیار کرتی ہے بیٹا تم دیکھو یتیم ہو، اکبر جائے گا